بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کے وقت اذان ہوتے ہوئے کھانا کھانے کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ سنن ابی داؤد کی ایک روایت 2-3 رمضان سے سوشل میڈیا پر بڑی شد اور مد سے بیان ہو رہی ہے زیر باس ہے، اور کچھ حضرات نے اس میں ضرورت سے زیادہ ہی شدت اختیار کی ہے، اس لیے میں نے اس پر بات کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ چنانچہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ فلا یضعہ حتی یقضی حاجتہ منہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اذان کی آواز سنے اور کھانے یا پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ برتن کو نہ چھوڑے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سحری کھاتے ہوئے اگر اذان شروع ہو جائے تو آدمی اپنے کھانے یا پینے کی حاجت پوری کر سکتا ہے، جبکہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اذان یعنی طلوع صبح صادق پر سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا اذان ہوتے ہوئے کھانا جائز نہیں۔ اس لحاظ سے یہ حدیث بظاہر قرآن کی آیت کے خلاف ہے، اس لیے اس حدیث کی تشریح میں شارحین کی 2 رائے ہو گئیں۔ جن شارحین نے اس حدیث کو قرآن کی اس آیت کے متعارض سمجھا تو انہوں نے اس میں یہ تعویل کی کہ اس حدیث میں اذا سمع احدکم النداء میں ندا سے مراد اذان بلال ہے جو تہجد کے لیے دی جاتی تھی، اور بعض نے یوں کہہ دیا کہ یہ حدیث چونکہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے لہٰذا اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ان حضرات کے نزدیک اذان ہوتے ہوئے اس شخص کے لیے بھی کھانا جائز نہیں جو کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہو، جو کھائے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا، حالانکہ یہ مطلب اس حدیث کا لینا درست نہیں، یعنی اس حدیث کو اذان بلال جو تہجد کے لیے دی جاتی تھی اس پر محمول کرنا بھی درست نہیں۔ اس کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کی الگ حدیث ہے، دونوں حدیثوں کا محمل الگ الگ ہے۔ اس حدیث کو ندائے بلال پر محمول کرنا الفاظ حدیث کے بھی خلاف ہے اور مقتضائے حدیث کے بھی خلاف ہے، اور اس حدیث کو سورہ بقرہ کی آیت کے خلاف قرار دینا بھی درست نہیں، یعنی اس حدیث میں اور قرآن کی آیت میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت انتہائے وقت سحری بتانے کے لیے ہے، اور یہ حدیث اچانک کسی کے لیٹ ہو جانے والوں کے لیے وسعت اور گنجائش بتانے کے لیے۔ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پوری امت کے لیے اور امت کے ہر فرد کے لیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کوئی علماء کرام کے لیے، اولیاء اعظام کے لیے نہیں، بلکہ پوری امت، جس میں دیکھو جاہل سے جاہل انسان، دین سے دور انسان، ایمان کے کمزور انسان، پھر انسان کے ساتھ ہزاروں مجبوریاں لگی ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف دین سے دوری اور بے دینی کا ماحول بھی ہو، ایمان کی کمزوری بھی اپنی انتہا پر ہو، اور لوگوں نے بڑی محنت مشقت کے مزدوری کے کام کرنے ہوتے ہیں، سخت گرمیوں میں بھی، اور ہر طرح سے بڑی بڑی مشقت کے کام ہوتے ہیں۔ اگر ان کے لیے اتنی سختی ہو کہ ایک بندہ دیر ہو گئے، اور ہزاروں لوگ نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ان کو دیر ہو جاتی ہے، کبھی اٹھنے میں دیر، انسان کے ساتھ ہزاروں مجبوریاں لگی ہیں، کئی قسم کی پرابلم ہو سکتی ہیں سحری میں تاخیر ہونے کی۔ اگر اتنی سختی ہو تو پھر ان کو بھوکا روزہ رکھنا پڑے گا یا روزہ چھوڑ دیں گے؟ باتیں 2 ہی ہوں گی، یا وہ روزے نہیں رکھیں گے کہ بھائی سحری نہیں کھا سکے، یا وہ بھوکا روزہ رکھیں گے تو وہ پریشانی۔ حالانکہ 24 گھنٹے کے روزے کو صرف دن کا روزہ بنایا، صرف اسی مشقت کے پیش نظر۔ تو انہی کمزوریوں اور مجبوریوں کے پیش نظر اس حدیث کے اندر ان لوگوں کے لیے گنجائش اور وسعت اور نرمی موجود ہے کہ اگر لیٹ ہو گیا ہے تو وہ اذان ہوتے ہوتے کھا سکتا ہے،
علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کہیں کہ عام روٹین یہ نہیں ہونی چاہیے، اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے، بہتر تو یہی ہے کہ اذانوں سے 5 منٹ پہلے اپنا کھانا پینا ختم کر دو، لیکن ساتھ یہ شریعت کی وسعتیں اور گنجائشیں بھی بتانی چاہیے، اپنی طرف سے سختی نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی بلا وجہ کی احتیاطیں امت کو مشکل میں ڈال دیتی ہیں۔ بہرحال یہ حدیث تاخیر ہو جانے والوں کے لیے وسعت اور گنجائش بتانے کے لیے، چنانچہ علامہ خطابی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو طلوع فجر کا علم حاصل کرنے کے لیے اذان کا منتظر ہو، یعنی اس کو خود یقینی علم نہیں ہے، وہ اذان ہی پر اپنا روزہ اپنی سحری کو بند کرتا ہے، یا اس کو طلوع صبح صادق میں طلوع فجر میں شک ہو۔ پھر وہ آگے چل کر کے لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث ان لوگوں کے قول پر محمول ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے میں فجر کے اچھی طرح واضح ہو چکنے کا اعتبار ہے، صرف طلوع فجر کا اعتبار نہیں، بلکہ فجر کی تبیین اور وضاحت ہے۔ پھر آگے چل کر کے فرماتے ہیں ایک جگہ، اس حدیث اور اس آیت کے لفظ سے یتبین سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد فجر کی وضاحت ہے، نہ کہ محض طلوع۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ شریعت کی آسانیوں کے پیش نظر یہ مطلب عوام کی حالت کے زیادہ مناسب حال ہے، پس ابتدائے صوم کو محض طلوع فجر سے وابستہ کرنا یہ تکلیف سے خالی نہیں اور حرج کی اس دین میں گنجائش نہیں۔ سنن ابی داؤد کی شرح فضل المعبود میں یہ تشریح لکھی گئی ہے، کچھ میں نے اپنے دیگر مطالعے سے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اور کچھ اس شرح سے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا دین سیکھ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔